اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو مسرور کیفی اکیڈمی کو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ دوسرے پروگرام میں شریک ہو رہا ہوں آپ کے، لیکن آپ نے جس عنوان سے مختلف حوالوں سے نعت کاروں کا، نعت نگاروں کا، نعت پر کام کرنے والوں کا، نعت خوانوں کا جس طرح احترام کیا ہے، اور ان کے حوالے سے جب موقع ملا جیسے خوبصورت پروگرام کی ہے اور ایک ڈاکومنٹری بنتی چلی گئی، اس پر آپ کی تنظیم کو اور اس کے تمام رفقا کو آپ کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شہزاد احمد سے میرا کوئی 40 برس کا رشتہ ہے، اور میں نے رشتہ تھا اس لیے نہیں کہا کہ رشتہ جس عنوان سے ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے گا، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے رشتے سے جس نے بھی کوئی تعلق پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ تازہ رہے گا۔ بے شک بہت ایک عجیب شعر ہے بے خود دہلوی کا، نہ دیکھے ہوں گے رندے لاؤبالی تم نے بے خود سے، نہ دیکھے ہوں گے رندے لاؤبالی تم نے بے خود سے، کہ ایسے لوگ اب آنکھوں سے پنہاں ہوتے جاتے ہیں، کہ ایسے لوگ اب آنکھوں سے پنہاں ہوتے جاتے ہیں۔ چونکہ گفتگو کا آغاز زکریا نے نعت خوانی سے کر دیا، اور یہ رندے لاؤبالی کی ترکیب جو ہے زکریا کی اس گفتگو کے آغاز سے میرے ذہن میں آ گئی، کیونکہ آپ سب نے بھی شہزاد احمد کو محافل نعت میں دیکھا ہے۔ اس کی کیفیت کا اگر بغور جائزہ لیں تو وہ ایک ایسی کیفیت میں، ایک ایسی سرشاری میں، ایک ایسی مدہوشی میں مبتلا ہوتا تھا نعت سنتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے، جسے آپ کسی حد تک ایک رند کی کیفیت کہہ سکتے ہیں، ایک رندانہ، عاشقانہ، والہانہ آہنگ اس کے پڑھنے میں تھا۔ وہ پڑھتے وقت خطیب محسوس ہوتا تھا، جیسے ایک ایک لفظ کی وضاحت کرتا چلا جا رہا ہو اپنی پڑھت سے، اپنے انداز سے، اپنے الفاظ سے۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کی باڈی لینگویج ہر اس کیفیت کو واضح کرتی تھی جو اس کلام میں نمایاں ہو۔ یہ چیز کسی بھی پڑھت کا کام کرنے والے کے لیے یا نعت خواں کے لیے یا کسی بھی ایسے شعبے میں جب ہم پرفارم کرتے ہیں گلے کی بنیاد بہت ضروری ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر لفظ کے کوئی معنی ہوتے ہیں، کچھ مطالب ہوتے ہیں، اور اس لفظ کے گرد جو اس کا صوتی تاثر کا ایک حالہ ہوتا ہے وہ بھی انسان کی طبیعت پر، انسان کی سماعت پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تو شہزاد احمد کی پڑھت میں میں نے ہمیشہ ایک ایسا جذبہ محسوس کیا کہ جو بہت اثر انگیز تھا، اور وہ اس کا خود بھی لطف لیتا تھا، یعنی دوسرا اس کی معرفت تک پہنچے یا نہ پہنچے، وہ خود اس میں ڈوب کر ایک ایسا لگتا تھا جیسے لہروں میں ایک آدمی تیر رہا ہے، کبھی ابھرتا ہے، کبھی ڈوبتا ہے، کبھی ابھرتا ہے، کبھی ڈوبتا ہے۔ تو جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس کیفیت سے کرتے ہیں وہ بہت کچھ پا لیتے ہیں، اور شہزاد کی نعت خوانی میں چاہے سنتے وقت وہ کیفیت ہو، یعنی وہ بعض اوقات پڑھتے وقت کوئی دوسرا ثناخواں پڑھ رہا ہو تو اپنی کیفیت میں اس کو کچھ اس طرح داد دیتا تھا کہ وہ نعت خواں پڑھنا بھول کے شہزاد کی طرف دیکھتا تھا، اور اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ کبھی وہ پڑھنے والے کا بازو اتنے زور سے دبا دیتا تھا، کبھی کسی اور جگہ جہاں اس کا ہاتھ رکھا ہوتا تھا، اور اکثر میں بھی اس منزل سے گزرا ہوں۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کوئی عادتاً یہ کر لی، بلکہ وہ اس کیفیت میں چلا جاتا تھا کہ جب بے ساختگی سے کوئی حرکت سرزد ہوگی۔ تو یہ تو ان کی نعت خوانی اور نعت کی سماعت کا احوال تھوڑا سا میں نے بیان کیا۔ میری ان سے پہلی ملاقات حیدرآباد میں ہوئی تھی، اور یہ غالباً 80s کے شروع کے سالوں میں، 80 کی دہائی میں، شروع کے سالوں میں حاجی پیٹھے والے ایک صاحب ہوتے تھے،
بہت معروف اور بہت بڑی محفل ان کی ہوتی تھی، قادر بخش بیٹے. قادر بخش بیٹے والا. اور میں اور حافظ مستقیم صاحب وہاں گئے تھے. تو مجھے جو پہلا امپیکٹ شہزاد کی شخصیت کا پڑا کہ اچانک جو صاحب اناؤنسر تھے وہاں، انہوں نے کہا کہ حضرات ہمارے درمیان شہزاد احمد صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ نوجوان جس نے نعت پر بہت کام کیا ہے، جس کے کام کا ایک بڑا حوالہ ہے. اب سوچیے کہ 80s کے شروع میں اگر کسی کے شہر کی ایک منتخب نمائندہ محفل میں یہ ذکر ہو اور بیٹھا ہو مجھ جیسا آدمی جو بچپن سے نعت کے ایک ایک چیز کو دیکھنے کا شائق ہو، اس کے میرے کان کھڑے ہو گئے کہ جناب ایسی کون سی شخصیت ہے. پھر سارا مجمع کھڑا ہو گیا. جب یہ اکرام میں نے دیکھا تو میں نے حافظ مستقیم صاحب سے پوچھا کون ہے نوجوان، تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ شہزاد احمد صاحب یہاں رہتے ہیں، کبھی کبھی کراچی بھی آتے ہیں، ان کا نعت پر انتخاب وغیرہ چھپے ہیں چھوٹے چھوٹے اور یہ نعت سے دلچسپی رکھتے ہیں. یہ پہلا تعارف تھا. لیکن یہ جو مجمع کا کھڑا ہو جانا اور علماء کرام کا کھڑا ہو جانا ایک نوجوان کے لیے، یہ کسی کی عمر دیکھ کر نہیں ہوتا، کسی کے کام کو دیکھ کر ہوتا ہے. اگر کام دلوں میں احترام پیدا کر دے اور وہ احترام آپ کی ذات میں اتنا اتر جائے کہ آپ بے ساختہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں تو یہ حقیقی داد ہے. تو شہزاد کا ایک رنگ میں نے وہ دیکھا. بعد میں جب گلبہار نعت کونسل میں شامل ہوا تو اس زمانے میں ان سے ملاقاتیں رہیں، ان کو بلایا، ان کو سنا. پھر اس کے بعد انہوں نے رسالے کا آغاز کیا، اس رسالے میں ہم شامل رہے. اور ان دو آدمیوں نے میری زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے. ایک غوث میاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ تادیر زندگی عطا فرمائے، اور دوسرے شہزاد احمد صاحب. اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوق تو مجھے بہت تھا بچپن سے، لیکن کتابیں دیکھنے کے لیے نہیں ملتی تھیں. نعت کی کتابیں عموماً بازار میں آتی ہی نہیں تھیں، اور جو آتی تھیں تو وہ بہت محدود تعداد میں آتی تھیں. پھر کچھ خریدنے کی بھی استطاعت کا مسئلہ تھا. تو جن دو حضرات کے پاس میں نے جا کر کتابیں دیکھیں، وہ غوث میاں کا گھر تھا جہاں میں بہت زیادہ بیٹھا ہوں، بہت زیادہ میں نے وہاں چیزوں کو دیکھا، پڑھا، سمجھا ہے. اور اس کے بعد شہزاد احمد کا گھر تھا جہاں میں کبھی کبھی جایا کرتا تھا. اور پھر مسرور کیفی صاحب کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ ان کے گھر پر بعض محافل ہوئی. وہاں بھی ایک دلچسپی یہ تھی کہ کتابیں تھیں ان کے پاس، نعت پر ان کے روابط تھے نعت گو شعراء سے. بلکہ ایوان نعت میں نے انہی 3 لائبریریوں سے استفادہ کر کے مرتب کیا تھا اپنا ایک انتخاب. شہزاد احمد نے ساری زندگی نعت کے ساتھ بسر کی، چاہے نعت خوانی ہو، چاہے خوشخط نعت لکھنا ہو، کیونکہ وہ خوشنویس بھی تھے، باقاعدہ سیکھا انہوں نے، اور وہ بعض رسائل میں اس حوالے سے کام بھی کرتے رہے. تو جب نعت کو خوشنویسی سے لکھنا تو وہ ظاہر ہے کہ ایک تعارف بن جاتا ہے آدمی کا. پھر جن اساتذہ میں بیٹھے ان سے نعت کا ذوق ملا، انہیں ہر بات سے دلچسپی تھی نعت پر کہاں کیا ہوا ہے. ہندوستان پاکستان میں جو ان کی شہرت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ شخص رابطہ کرتا تھا ہر اس آدمی سے جس کے بارے میں اسے پتہ چل جائے کہ کوئی چھوٹی سی کتاب وہاں سے چھپی. وسائل ان کے بھی نہیں تھے، پاکٹ سائز انتخاب چھاپنا اور اس کے نیچے حاشیے میں کتاب کا تعارف کرانا، یہ بہت بڑا جذبہ ہے. یہ دکھنے میں آج ہمیں بہت چھوٹی سی لائن لگتی ہے کہ ایک لائن لکھ دی، لیکن جس زمانے میں لوگوں کو نعتیہ ادب کے بارے میں چھپنے والی چیزوں کا کوئی شعور نہیں تھا، کوئی معلومات نہیں تھی، واقفیت ہی نہیں تھی، اس زمانے میں میرے جیسے آدمی نے جب 20 کتابوں کے نام، پتے، کہاں سے چھپی ہے، یہ معلومات ایک لائن، کیا کہنے، تو بہت ذوق بڑھا. تو یہ ان کا بنیادی کام تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے درمیان پل کا کام کیا. یعنی مجھ سمیت میرا خیال خاکی بھی اس بات کی گواہی دیں گے، ہم سب کی کتابیں ہندوستان کے اسکالرس کو بھیجنا، وہاں سے لکھوانا، پھر لکھوانا بھی وہ اسی حکمت عملی سے جیسی حکمت عملی یہاں تھی ان کی، ایک خاص وضاقتہ کے ساتھ کہ حکم کے درجے میں چیز آتی تھی. تو یہ سب کوششیں، کاوشیں انہوں نے کبھی اپنے لیے نہیں کی، بلکہ انہوں نے نعت کو فروغ دینے کے لیے کی. اسی طرح اپنے علاقے میں ان کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ رہا. شاہ فیصل میں آپ کو پتہ ہے کتنا کام کیا انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں میں کہ ایک ایسے آدمی کے لیے جمع ہوئے یہاں آج جس نے مختلف زاویوں میں شہزاد پر ساری رات بول سکتا ہوں، شاید بات اس کے بعد بھی مکمل نہ ہو، لیکن میں چاہتا ہوں دوسرے دوست بھی اس میں کچھ حصہ ڈالیں.